بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ویڈیو ٹرینڈ پر ہے، تو آج میں نے بھی چاہا کہ اس حوالے سے مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ معزز سامعین، یہ بات حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا اس دور کی ہماری ایک ضرورت بن چکی ہے۔ یہ سوشل میڈیا گویا کہ ہر شخص کی ایک ضرورت بن چکا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو، ہر شخص اس کو استعمال کرتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ہے، اگر اس پر آپ مثبت کام کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس پر اچھی طریقے سے کام نہیں کرتے اور اس کو اچھی طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، آج کی جو گفتگو ہے، مین گفتگو، وہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے۔ گزشتہ چند دنوں سے مفتی صاحب کے حوالے سے جو ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں مفتی صاحب سے جو غلطی ہوئی تھی اس پر مفتی صاحب نے معذرت بھی کی اور وضاحتی بیان بھی دیا اور اس کے بعد معافی بھی مانگی۔ گویا مفتی صاحب نے یہ 3 طریقے کیے، لیکن سوشل میڈیا پر آج بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو مفتی صاحب کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور مسلسل مفتی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ اگر اچھائی کرنے والے ہیں تو برائی کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں بد اخلاق یا برے القابات سے اس کو پکارا جاتا ہے، یا معاشرے میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم میں آپ کو اس طرح کے ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی ویوز کی خاطر یا اپنی شہرت کی خاطر اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لائیں گے جو بالکل اس میں کوئی تحقیق نہیں ہوگی اور نہ کوئی ریسرچ ہوگا، محض اپنی ویوز بڑھانے کے لیے یا اپنے سبسکرائبر کی چکر میں یا اپنی شہرت کی خاطر وہ اس طرح کر رہے ہوں گے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، گزشتہ چند دنوں سے مفتی صاحب کی ان 3 ویڈیوز کے بعد بھی چند لوگ وہ ہیں جو مسلسل اپنی ویڈیوز پر ایسے تنبیہ لگاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام انسان کو جس طرح تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ پھر مفتی صاحب کی بات الگ ہے، مفتی صاحب کی خدمات، مفتی صاحب کی اور بھی کارنامے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مفتی صاحب کی سوشل میڈیا پر دیکھ لیں۔ مفتی صاحب نے کتنی ہی ہزاروں بیان کیے ہیں، اس میں سے لاکھوں بیان ایسے لاکھوں لوگ جو ہے نا مفتی صاحب کی بیان کی وجہ سے اس کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو ایک شخص کی غلطی اگر وہ غلطی مانتا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے میں منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے، ان طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے پھر دوسرے جو عاجز لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا پر اچھی طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ کل ان کے خلاف بھی یہ لوگ اسی طرح کی تحریک چلائیں گے، اور سوشل میڈیا پر جو اچھے دیندار، اچھے خاصے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہا ہے، تو ان کے راستہ روکنے کے لیے اس طرح کی کام کرنے والے آج بھی ایک پروپیگنڈا کرنے والے ایک جماعت اس طرح موجود ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ سوشل میڈیا پر اسی طرح کے لوگوں کو آپ سپورٹ کبھی بھی نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی دین سے بیزار ہیں اور لوگوں کو دین سے بیزار کرنے کے لیے وہ اس طرح کی گفتگو اور اسی طرح کے الفاظ اور اسی طرح کے پروپیگنڈا کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ معزز سامعین، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، دیکھیں مفتی صاحب سے جو غلطی ہوئی اس کے بعد اس نے وضاحتی بیان بھی دی اور معافی بھی مانگی، اور اسی طرح جو انہوں نے باتیں کی وہ ان کے آفیشیل چینل پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ وہ ہیں جو اسٹیجوں پر آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی مجالس میں ان کو برے القابات سے پکارتے ہیں اور برے طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اخلاقی کمزوریاں ہے، انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں اور آپ اسی طرح کی لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ دیکھیے مفتی صاحب سے اگر غلطی ہوئی تو اس نے ویڈیوز بھی تو جاری کر دی، لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو دین کے، دیکھیے اگر مفتی صاحب کو وہ دلائل پر جواب نہیں دے سکتے، وہ گالیاں دیتے ہیں یا مفتی صاحب کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ لوگ ان کی ذاتی سستی ہے، یہ محض اپنی شہرت کے لیے اس طرح کی سٹیجوں پر اور اسی طرح کی مجالس میں لوگوں کو ورغلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے عالمی دین کا کام ہے امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کرنا، لیکن کچھ وہ خطبہ آئے جنہوں نے معاشرے میں ہمارے ممبر اور محراب کی آداب تک نہ جانتے ہوئے انہوں نے پتہ نہیں اس پر کیا کچھ کہا۔ تو
تو اس طرح کی خطبہ سے آپ اپنی آپ کو بچائے اور ان کی گفتگو پر آپ توجہ نہ دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی طبقے سے ہے یا میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن اس طرح کی جو خطبہ ہے جو منفی پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے اس طرح کے الفاظات کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ظاہر ممبر پر گالیاں دیتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے بیانات چند دنوں سے میرے سامنے آئے، میں اس لوگوں کا نام نہیں لیتا. لیکن ہمیں آج کی اس ویڈیو میں ہمیں صرف میری جو درخواست تھی آپ سے وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا میں اس طرح کے لوگوں کی سپورٹ، ہمیں اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے پھر ظاہر ہے ان کی جو کارنامے ہیں، ان کی جو کرتوت ہے، اس کی گناہ پھر ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہ کرے. اگر مفتی صاحب کو علمی دلائل میں جواب دیا ہے کسی نے اور مفتی صاحب کو سمجھایا ہے، تو آج تک مفتی صاحب کی طرف سے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کسی نے کہ مفتی صاحب نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا مفتی صاحب نے کہا ہو کہ انہوں نے غلطی کی. آپ علمی میدان میں اگر آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں اور آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن محض پروپیگنڈا کرنا اور فضول گفتگو کرنا یہ آپ کی اخلاقی کمزوریاں ہے. آپ اس پر توجہ دیں. اور آج کی اس ویڈیو میں میرا کوئی یہ ارادہ نہیں کہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یا میں کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں، لیکن صرف ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا ہے، اس کو ہم مثبت طریقے سے استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ یہ ہے کہ ہم اس پر وقت ضائع کریں، اپنا پیسہ ضائع کریں اور اپنے آپ کو اس میں فضول کاموں میں اس میں مصروف کریں. معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی.